بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج ہم کتاب الادب الجمیل کا 7واں سبق شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ بغور اس کو سنیں۔ فقال عبد المطلب عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك فهذا نداء۔ عز یعزو کے معنی معزز و مکرم ہونا، علا یعلو بلند و بالا ہونا، کعب کے معنی میں شرف، دام دمو ہمیشہ رہنا، طال طولو طویل ہونا۔ فقال عبد المطلبی، تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، عز جدو کا، تمہاری قد و کاوش معزز و مکرم ہو، اے بادشاہ سلامت آپ کی قد و کاوش معزز و مکرم ہو۔ جدن کے معنی شان بزرگی بھی تھی، یہ بھی ہے شان بزرگی تمہاری معزز و محتشم ہو۔ وعلا کعبو کا، اور تمہاری شان بلند و بالا ہو، اور تمہاری عظمت و شان بلند و بالا ہو۔ ودام ملکو کا، اور تمہارا ملک ہمیشہ ہمیش قائم رہے۔ وطال عمرو کا، اور تمہاری عمر دراز ہو۔ فہذا نداری، تو اے بادشاہ سلامت یہ میرا سلسلہ نسب ہے۔ فہل الملک سارن لی بإفصاء، تو کیا بادشاہ سلامت میرے لیے اور کچھ تفصیل کریں گے، میرے لیے مزید تفصیل کریں گے۔ فقد اوضح لی بعض العظات، تو بادشاہ سلامت نے میرے لیے کچھ وضاحت کی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور تفصیل کریں گے۔ فعل ملک سارن لی بإفصاء، تو کیا بادشاہ سلامت میرے لیے مزید اور تفصیل کریں گے۔ فقد اوضح لی بعض العظات، تو بادشاہ سلامت نے میرے لیے کچھ وضاحت کی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ذکر کر رہا تھا وہ بادشاہ۔ فقال ابن ذی یدن، تو یدن ذی بادشاہ نے کہا، والبیت ذی الحجب، حجاب، حجب حجاب کی جمع، اور باو جو قسمیہ ہے، اور علامات کا عطف ہے اسی پر، ذی حجب پر۔ نقب کے معنی آتے پہاڑی راستے۔ اب دیکھیں یہ قسم کھائی ابن ذی یدن نے کہ والبیت ذی الحجب، حجاب والے خانہ کعبہ کی قسم، والعلامات علی النقب، اور پہاڑی راستوں پر رہنمودن علامتوں والے خانہ کعبہ کی قسم، یعنی جو نشانات لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اتنی جگہ اتنی دور ہے، اتنی یہاں سے جگہ اتنی دور ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ انک یا عبد المطلب لجدہ، لام جو ہے تاکید ہے، غیر کذب یقینا، اے عبد المطلب بے شک یقینی طور پر تو اس کا جد کریم ہے، یعنی نبی کا، اے عبد المطلب بلا شبہ یقیناً تو اس کا جد امجد ہے۔ فخر عبد المطلب ساجدا، تو جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے سنا، فخر خر گرنا، تو حضرت عبد المطلب گر گئے ساجدا سجدے میں۔ فقال، تو بادشاہ نے کہا، ارفع رأسک، اے عبد المطلب اپنے سر کو اٹھاؤ۔ ثلجا، یثلج میں ٹھنڈا ہونا، ثلجا صدرک، تمہارا دل ٹھنڈا ہو، یعنی اس بچے سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو۔ وعلی امرک، اور تمہارا معاملہ بلند و بالا ہو۔ فہل احسست شیئا مما ذکرت لک، احسس سے احساس کرنا، فہل احسست شیئا مما ذکرت لک، وہ بادشاہ کہتا، اے عبد المطلب تو کیا تم نے میری ذکر کردہ علامتوں میں سے کچھ اپنے دل کے اندر محسوس کیا؟ فقال، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، فقال ایھا الملک کان لی ابن وکنت بی معجبا، تو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں عبد المطلب، اے بادشاہ، کان لی ابن، میرا ایک فرزند ارجمند تھا،
وَكُنْتُ بِهِ مُعْجِبًا، اور وہ مجھے نہایت ہی محبوب تھا، وَعَلَيْهِ رَفِيقًا، اور میں اس پر بڑا مشفق و مہربان تھا، رفیق معنی مہربان، اور معجباً پسند کرنا، وہ معجباً وہ نہایت ہی مجھ کو محبوب، اور وہ بیٹا مجھ کو نہایت ہی محبوب تھا، وعلی رفیقاً یعنی کنتو علی رفیقاً، اور میں اس پر بڑا مشفق و مہربان تھا، فزوجتہ کریمتا من کرائم قومی آمنتا، یہ آمنتا بدل ہے کریم سے، اور کرائم کریمت جمع شریف زادیہ، فزوجتہ تو میں نے اس کا عقد کرایا، کریمتن من کرائم قوم یعنی اس کی قوم کی شریف زادیوں میں سے ایک شریف زادی آمنہ بنت وہب سے اس کا عقد کرا دیا، فجاءت بغلام سمیتہ محمدًا، سمیتہ محمد، یہ صفت غلام کی، تو اس سے ایک فرزند تولد ہوا، سمیتہ محمدً، لفظی ترجمہ تو یہ کہ ایک بچہ لے کر گئی، یہ مناسب نہیں ہے، فجاءت بغلام، تو اس سے ایک بچہ تولد ہوا، سمیتہ محمدً، جس کا نام میں نے محمد رکھا، حضرت عبد المطلب بیان کر رہے ہیں، فمات ابو امہ، تو اس کے والدین کریمین انتقال فرما گئے، فکفلتہ، تو میں اس کا کفیل، انا فکفلتہ تو میں اس کا کفیل بنا، وعمہ، تو اس کا معنی جو آتا ہے وہ کفیل بننا آتا، کفل یکفل، کفیل بننا، تو میں اس کا کفیل و ضامن بنا، اور اس کا چچا ضامن و کفیل بنا۔ قال ابن عزیز نے کہا، ان الذی قلت لک کما قلت، بے شک میرا قول تیرے قول کے مطابق ہے، یعنی میں نے جو کہا بعینہ، ان الذی قلت لک، بے شک میں نے جو تجھ سے کہا، بعینی تیرے قول کے مطابق ہے، فاحتفظ بابنک، تو اپنے اس فرزند ارجمند کی حفاظت کرو، وحذر، حذرا یحذر کے معنی آتے ہیں ڈرنا، حذر یحذر، سمیع اسلو سے، وحذر علی الیہودا، اور تم اس بچے پر ڈرو یہودیوں سے، کیونکہ یہودی اس کے حاسد ہوں گے، اس لیے بادشاہ کہہ رہا وحذر علی الیہودا، اور اس بچے پر ڈرو یہودیوں سے، فإنہم لہو اعداء، تو بے شک وہ یہودی اس کے دشمن ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالی ہرگز اس تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے کوئی راہ نہیں بنائے گا، قضایت میں نہ حفاظت کرنا، وَطْوِی مَا ذَكَرْتُ لَكَ، اور میرے ذکر کردہ بیان کو اپنی دل کی تجوری میں محفوظ کر، دینا ہؤلاء رہتی، اس گروہ سے چھپا کر، الذی معک، جو گروہ تیرے ساتھ ہے، یعنی اس گروہ کو بھی نہیں مت بتلانا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی حسد کے شکار ہو جائیں گے، اسی کا ذکر بعد سے آگے کر رہا، فإنی لست آمن، من محذوف ہے یہاں پر، من ان تدخلا، فإنی لست آمن ان تدخلا لهم النفاس، نفاس میں کینہ حسد، تو میں مطمئن نہیں ہوں اس سے کہ ان کے دلوں میں کینہ داخل نہ ہو، اس کس سے کہ من ان تکون لکم ریاست ہو، یعنی تمہارے لیے جو ریاست ہوگی اس سے ان کے کینوں میں، ان کے دلوں میں کینہ داخل نہ ہو، میں اس سے معمول مطمئن نہیں ہوں، یعنی مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں کینہ حسد جو ہے داخل ہو جائے گا۔ فَيَطْلُبُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَيَنْسِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ، غوائل جو ہے غائلتن کی جمع مصیبت ہے، تو یہ اس کے لیے یعنی تمہارے فرزند ارجمند کے لیے مصائب و علام کے طلبگار ہوں گے، اور رسی کے پھندے اس کے لیے نصب کریں گے، یعنی طرح طرح کے ناپاک
منصوبے بنائیں گے اور سازشیں رچیں گے اس کو شکست فاش دینے کے لیے، زیر کرنے کے لیے۔ فَهُمْ فَاعِلُونَ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ، تو یہ لوگ کرنے والے ہیں یہ کام یا ان کی اولاد کرے گی، یعنی ضرور اس طریقے سے مصائب و علام میں گرفتار کریں گے اس نبی کو یہ۔ وَلَوْلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مُجْتَاحِي قَبْلَ مَبْعَثِي لَسَرْتُ بِخَيْلِي وَرِجْلِي حَتَّى أَصِيرَ بِيَثْرَبَ دَارِ مَمْلِكَتِهِ۔ اور اگر میں جان لیتا کہ موت اجتاح مانا آتا ختم کرنا، کہ موت مجھ کو قبل بعث یعنی ان کی بعث سے پہلے موت مجھ کو نہیں اٹھائے گی۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ موت مجھ کو نہیں اٹھائے گی ان کی بعثت سے پہلے، یعنی میں جان لیتا کہ ان کی بعثت تک میں حیات رہوں گا، لیکن یقین یہ ہے کہ ان کی بعثت سے پہلے میں انتقال کر جاؤں گا، اور اگر میں جان لیتا کہ موت مجھ کو ان کی بعثت سے پہلے اس دنیا سے نہیں اٹھائے گی، لسرتو بخیلی، تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی بارگاہ میں جاتا، ورجلی اور پیادہ پا جاتا ان کی بارگاہ میں، حتی اصیر بیثرب، یہاں تک کہ میں پہنچ جاتا یثرب ان کی دار سلطنت میں۔ فإني أجد في الكتاب الناطق وعلم السابق، مراد کتاب توریت، تو میں پاتا ہوں کتاب ناطق میں اور علم سابق میں کہ ان بیثرب استحکام امری، کہ ان کے دینی معاملے کا استحکام، ان کے دینی معاملے کا استحکام یثرب میں ہوگا، یعنی ان کے دین کو جو تقویت ملے گی یثرب میں ملے گی، جو اس وقت اس کا نام مدینہ، ان کا استحکام دین یثرب میں ہوگا۔ وَأَحْلَى نصرتی، اور ان کے معین و مددگار مدینہ میں ہوں گے۔ وَمَوْضَعَ قَبْرِهِ، اس پر عطفی ہے ان پر، اور ان کا مدفن بھی مدینہ ہوگا، یعنی قبر کی جگہ مدینہ، مدفن بھی مدینہ ہوگا۔ وَلَوْلَا أَنِّي أَقِيهِ الْآفَاتِ وَحَذَرْ عَلَيْهِ الْآحَاتِ، آت مانے مصیبتیں، اور اگر کہنا یہ چاہتا ہے بادشاہ کہ اگر مجھے اس پر کسی خوف کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تو کم سنی میں یہ اعلان ظاہر کر دیتے، لیکن بتلایا اس لیے نہیں کہ سب اس کے دشمن مل جائیں گے، اور اگر میں نہیں ڈرتا، اور اگر ان کو آفات سے بچانا مقصود نہ ہوتا، اور وقع یقین بچانا، اور اگر ان کو آفات سماوی و ارضی سے بچانا مقصود نہ ہوتا، وحذر علی الآحاتی، اور مصائب و علام سے اگر میں ان پر نہ ڈرتا، لأعلنت علی حداثت سنی، تو میں تو اس بات کا اعلان کر دیتا ان کی کم سنی میں، امرہ، یعنی ان کے دینی معاملے کا معاملہ ظاہر و باہر کر دیتا، علی حداثت سنی، ان کی کم سنی میں ہی۔ وَلَا أَوْطَعْتُ أَسْنَانَ الْعَرَبِ، اور عرب کی پہاڑیوں کو اقبا، اور ان کے تعاقب میں رون دیتا، اوتا یوتری مانے رون دینا۔ وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ بِمَنْ مَعَكَ، صرفہ یصرف کے معنی آتے ہیں حوالے کرنا، سپرد کرنا، تقصیر قصری کو صرف کوتاہی، مفہوم یہ ہے کہ میں یہ بات تجھے حوالہ تیرے سپرد کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ تیرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی مت بتلانا یہ راز کو، اس راز کو سربستہ راز رہنے دینا۔ وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ، لیکن یہ سربستہ راز میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، من غیر تقصیر، بنا کسی کوتاہی کے برتنے کے، ان لوگوں کے ساتھ، بمن معاک، جو تمہارے ساتھ میں، جو تمہاری مرافقت و مصاحبت میں ہے۔ قال کا ثم، قال راوی کہتے ہیں ثم امر لکل رجل منہم، پھر بادشاہ نے ان مردوں میں سے ہر ایک کو حکم دیا، بعشرۃ عبد، 10
غلاموں کا، وعشرت امائن اور 10 باندیوں کا، یعنی ایک جو ہے 10 غلام لے کر کے جائے، 10 باندیاں، وہ بھی من الابلی اور 100 اونٹ لے کر کے جائے ایک آدمی، وحلتین من برودی اور چادروں کے 2 لباس، وہ بھی 5 ارطال اور 5 من الذهبی اور 5 رطل سونے کے، وعشرت ارطال فضة اور 10 رطل چاندی کے، وقرش مملوء عنبرا، قرش مانا آتا ہے برتن، جس کی جمع آتی ہے قروش، اور عنبر سے بھرے ہوئے ایک برتن کا حکم دیا۔ یہ سب ایک آدمی کے لیے تھا، اور حضرت عبد المطلب کو حکم دیا تھا اس کا 10 گنا لے جانے کا۔ اللہ اکبر، یعنی عبد المطلب جو اس کا 10 گنا لے کر کے جائے۔ وَأَمَرَ عبد المطلب بِعَشْرَةِ أَضْعَافٍ ذَلِكَ، اور بادشاہ سلامت نے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا اس کا 10 گنا لے جانے کا۔ اللہ، 10 گنا لے جانے کا حکم۔ وقال له، اور مزید بادشاہ نے کہا اذا حال الحول، جب حولان حول ہو جائے یعنی 1 سال ہو جائے، فاتنی، پھر میرے پاس آنا۔ فمات ابن ذی یدن، کہتے ابن ذی یدن جو بادشاہ، اس کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، قبل ان یحول الحول، یعنی حولان حول ہونے سے پہلے۔ حال یحول اصل میں یحول تھا، یحول، واو پہ ضعیف حرکت ضمت قبی، اس نے واو کا حرکت ما قبل ہا کو دے دیا اور یہ ہو گیا یحول، قبل ان یحول الحول، یعنی حولان حول ہونے سے پہلے۔ فکان عبد المطلب کثیرا ما یقول، تو حضرت عبد المطلب اکثر و بیشتر یہ قول کہا کرتے تھے، اکثر بیشتر فرمایا کرتے تھے، کثیرا ما یقول، یعنی حضرت عبد المطلب اکثر و بیشتر یہ آپ فرمایا کرتے تھے، اکثر بیشتر آپ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ لا یغبطنی رجل منکم، غبطہ یغبطو کے معنی آتے ہیں رشک کرنا، فخر کرنا، ضربہ یضرب سے۔ لا یغبطنی رجل منکم بجزیر عطاء الملک، یعنی تم میں سے لا یغبطنی رجل من، تم میں سے کوئی مرد مجھ پر رشک نہ کرے بادشاہ سلامت کی اس عطاء کثیر پر، فإنه إلى نفاذ، بے شک وہ تو لوٹنے والی ہے ہلاکت کی طرف۔ یعنی یہ جو بادشاہ سلامت نے عطاء کثیر سے، یہ اتنی عطیات سے، اتنی نوازشوں سے جو نوازا ہے، عنایتوں سے جو نوازا ہے، اتنی نوازش کی، اتنا کرم کیا، یہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ ولیکن لیغبطنی بما یبقى، ولیکن لیغبطنی، ولیکن لیغبطنی، لیکن چاہیے، لیغبطنی امر غائب، ولیکن لیغبطنی، لیکن چاہیے کہ مجھ پر رشک کرے ہر آدمی اس چیز پر، بما یبقى لی ولی اقبی، بما یبقى لی ولی اقبی، من بعد ذکر، یبقى کا فاعل ہے، ذکر و فخر و شرح، یبقى کا فاعل ہے، لیکن چاہیے کہ مجھ پر فخر کرے ہر انسان اس چیز پر جس چیز کا ذکر جمیل اور جس چیز کا شرف و فخر میرے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ فون آنے پر ریکارڈنگ جو کٹ گئی تھی، تھوڑا یہ سبق رہ گیا، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا فکانہ عبد المطلب کثیرا ما یقول، تو حضرت عبد المطلب اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لا یغبطنی رجل منکم، یعنی تم میں سے
کوئی لا غبط یغبن فخر کرنا، تو لا یغبطنی مجھ پر فخر نہ کرے، رجل منکم تم میں سے کوئی بھی مرد مجھ پر فخر نہ کرے، کس پر؟ بجزیلی عطا ملک، عطا کی جمع عطیتن، جزیل کی جمع جزال، یعنی بادشاہ کے عطائے کثیر پر، بادشاہ کی اس کثیر نوازش پر کوئی بھی مجھ پر رشک نہ کرے، فخر نہ کرے، اس لیے کہ میں محل رشک نہیں ہوں، میں محل فخر نہیں ہوں۔ محل رشک، محل فخر جو ذات ہے وہ ذات جو ہے دوسری ہے۔ اب وہ ذات کون سی ہے؟ اب وہ آگے جو ہے یہ مخفی رکھیں گے، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ۔ فَإِنَّهُ إِلَى نِفَادٍ، فَإِنَّهُ عَلَى نفدا ينفد، نفاد مصدر ختم ہونا، فَإِنَّهُ ہو ضمیر اس کی طرف، نوازش کی طرف، فَإِنَّهُ إِلَى نفاد، بے شک وہ ہلاکت کی طرف لوٹنے والی، یعنی جو بھی ہمارے پاس ہے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی روئے زمین پر جو چیز ہے سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا روئے زمین پر۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ ولیکن لیغبطنی، لیکن چاہیے کہ مجھ پر رشک کرے اس چیز پر، یبقى لی ولی اقبی من بعد ذکر و فخر و شرف، تو یبقى کا فاعل ہے ذکر، فخر، شرف، لیکن چاہیے کہ مجھ پر فخر کرے اس چیز پر، اس چیز، لیکن چاہیے کہ مجھ پر فخر کرے اس چیز کے ذکر پر، اس چیز کے فخر پر، اس ذات کے ذکر پر، اور اس ذات کے فخر اطہر پر، اور اس ذات کے شرف اجمل پر مجھ پر رشک کرے کہ جس کا شرف، جس کا ذکر، جس کا فخر جو ہے میرے لیے ولی اقبی من بعدی، اور میرے بعد والوں کے لیے ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا متى ذلك، وہ کب؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب ان سے پوچھا جاتا، جب کہا جاتا تھا ان سے متى ذلك، وہ کب، یعنی وہ چیز کیا ہے کہ جس کے ذکر جمیل پر، جس کے فخر ہونے پر، جس کے شرف اجمل پر ہم جو ہے فخر کریں، وہ ذات کیا ہے؟ جب اس طریقے سے پوچھا جاتا متى ذلك، اس ذات کا ظہور جو کب ہوگا، قال، تو آپ فرماتے سیعلم، ان قریب وہ جان لیا جائے گا۔ ولو، لو کے بعد جو کانا مقدر ہے، ولو بعد ہی، اگرچہ کچھ لمحے کے بعد ہو، کچھ وقت کے بعد ہو، لیکن ان قریب اس ذات کی عظمت کو، شان بزرگی کو جان لیا جائے گا، اور اس کے مقام اعلیٰ کو، درجہ علیٰ کو، اور اس کے منصب کو ان قریب جان لیا جائے گا، وہ ذات جو ہوگی وہ کیسی ذات ہوگی۔ تو یہ سیف بن ذی یزن کا واقعہ جو ہے پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز اب قصہ بحیرہ جو پڑھایا جائے گا، تو یہ طلبہ، عزیز طلبہ، آپ جو قصہ بحیرہ جو آپ اس کو جو ہے حل کریں، پورا حل کریں۔ دیکھیے انشاءاللہ العزیز کل کو جو ہے یہ پورا ہی پڑھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد صفات النبی یہ پڑھایا جائے گا، اس لیے جو اس کو زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی کوشش کریں۔